برطانوی راج کا آغاز، مسلمانوں کی جنگ اور ٹیپو سلطان کا کردار۔ بھارت کی تاریخ میں برطانوی راج کا آغاز ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا جس میں کئی اہم واقعات اور شخصیات شامل ہیں۔ اس کہانی میں ہم مغل سلطنت کے زوال، برطانویوں کے بھارت میں آنے، مسلمانوں کی جدوجہد اور ان کے زوال کے اسباب کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ یہ کہانی آج کے نوجوانوں کے لیے آسان اور واضح ہو۔ 1. مغل سلطنت کا عروج اور زوال۔ مغل سلطنت کا آغاز 1526 میں بابر کی فتح سے ہوا تھا، جس کے بعد مغلوں نے بھارت میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ مغلوں کی حکومتی نظام نے بھارت میں سیاسی استحکام، اقتصادی خوشحالی اور ثقافتی ترقی کو فروغ دیا۔ اکبر کے دور میں مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی اور بھارت کے بیشتر حصوں پر مغلوں کا قبضہ تھا۔ اکبر نے ہندو مسلم اتحاد کی مثال پیش کی اور سلطنت میں ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی۔ لیکن اورنگزیب کی موت 1707 کے بعد مغل سلطنت میں بدامنی اور انارکی پھیل گئی۔ اورنگزیب کی سخت پالیسیوں نے مغل سلطنت کے اندر توازن کو خراب کر دیا تھا اور اس کے بعد حکومتی کنٹرول کمزور پڑنے لگا۔ مختلف علاقائی حکمرانوں نے آزادی کے لیے کوششیں شروع کیں جس کی وجہ سے مغل سلطنت مزید ٹوٹنے لگی۔ 2. گھریلو جنگ اور برطانویوں کا بھارت میں داخلہ۔ مغل سلطنت کے زوال کے دوران بھارت میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مختلف ریاستوں کے حکام نے اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے جنگیں کیں اور اس دوران مختلف ذاتوں اور برادریوں کے درمیان تنازع بڑھ گیا۔ اسی دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے تجارتی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بھارت میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کیں۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام 1600 میں ہوا تھا اور اس کا مقصد بنیادی طور پر تجارت تھا۔ لیکن 17ویں صدی کے آخر تک کمپنی نے اپنی فوجی طاقت بھی بڑھائی اور مختلف علاقائی حکمرانوں کے ساتھ سازشیں کرنا شروع کر دی تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اس دوران پلاسی کی لڑائی 1757 میں برطانوی جنرل رابرٹ کلائیو نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر برطانوی کمپنی کے بھارت میں اثر و رسوخ کو بڑھا دیا۔ یہ جنگ اس بات کا ثبوت تھی کہ برطانویوں نے مقامی حکمرانوں کے درمیان اختلافات کا فائدہ اٹھایا اور بھارت میں اپنے قدم مضبوط کیے۔ اس کے بعد برطانویوں نے بنگال سمیت بھارت کے مختلف حصوں میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا شروع کیا اور 18ویں صدی کے آخر تک ان کا اثر پورے بھارت میں پھیل چکا تھا۔ 3. غدار حکمران اور برطانویوں کا تعاون۔ میر جعفر جیسے حکمرانوں نے برطانویوں کے ساتھ مل کر اپنی حکومت قائم رکھی۔ پلاسی کی لڑائی میں میر جعفر نے سراج الدولہ کے خلاف برطانویوں کی مدد کی اور اسے شکست دینے میں مدد کی۔ اس کے نتیجے میں برطانویوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا اور میر جعفر کو نواب کے طور پر برطانویوں نے حکومت دی۔ اسی طرح رنجیت سنگھ نے سکھ سلطنت کو مستحکم کیا لیکن ان کے بعد ان کے جانشینوں نے برطانویوں سے معاہدے کیے اور ان کے غلبے کو تسلیم